الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی قریشی ہاشمی مطلبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِ السَّلَامِ اور کما قال علیہ السلام۔ ترجمہ، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی سلام سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ یاد رکھیں، فرمایا ایک جگہ پر حدیث مبارکہ میں یوں بھی لکھا ہے، مضامین کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے، جو شوق اور محبت کی وجہ سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کا خود درود سنتا بھی ہوں، سلام بھی دیتا ہوں، یعنی کہ سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عطار کیوں پریشان ہیں؟ بد سے بدتر بھی زیر دامہ ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم صاحب، آج 9 ربیع الثانی ایسی ہے، 9 ربیع الاخر، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، جس کو ماہ ربیع الثانی کہتے ہیں، اس کو ماہ فاخر بھی کہتے ہیں، ماہ عبد القادر بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں بڑی 11ویں کا مہینہ ہے اور بڑی برکت والا 1447 سن ہجری ہے، اور آج بمطابق 3 ہو گئی، آج 3 اکتوبر 2025۔ اللہ کریم ہمیں جمعہ المبارک کی برکتیں اور ہر نماز کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی، پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کہ مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت، اور خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے اور ہماری مسجد پہ جو نمازی ہمارے یہاں پر نماز پڑھا کرتے ہیں وہ اب نہیں ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے کدھر ہے قادری، کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری، کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ حضرت شیخ محمد بن محفوظ علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بہت سے پیرانی عظام جو ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اپنی اپنی حاجات بیان کیجئے، جس کو جو چاہیے ہوگا ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے بڑے پیر صاحب کی، جو خود پیر ہیں، بڑے کمالات والے ہیں، جن کے اپنے در سے ہزاروں مریدوں کی مرادیں پوری ہوتی ہوں گی، وہ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اپنی اپنی حاجات بیان کیجئے، جس کو جو چاہیے ہوگا اس کو ملے گا۔ آجا تسی لے
نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا کہ اقلیم ملک ولایت پہ ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ موقع غنیمت تھا، سب پیران نظام نے اپنی اپنی حاجات بیان کرنا شروع کی۔ کسی نے عرض کی میں مجاہدہ یعنی نیکیوں میں خوب کوشش کرنا چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی میں خوف خدا کا طلبگار ہوں، کسی نے عرض کی میں اپنے وقت کو محفوظ یعنی ذکر و درود میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، کسی نے عرض کی میں علم میں اضافہ چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ خلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتا ہوں؟ قطب۔ کیا بات۔ شیخ ابو البرکات علیہ رحمۃ اللہ نے عرض کی میں اللہ پاک کی محبت میں خوب اضافہ چاہتا ہوں۔ شیخ ابو الفتوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی میں قرآن کریم کا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ یوں سب اپنی حاجتیں بیان کرتے گئے۔ جب سب عرض کر چکے تو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہم سب کی حاجات پر سب کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم اس مجلس میں جس نے جو مانگا تھا اس کو وہی ملا۔ شیخ ابو الفتوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی حفظ ہو جانے کی جو تمنا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور 6 ماہ کی مختصر مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ شیخ جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنہوں نے عرض کیا تھا میں اپنے وقت کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں یعنی ہر وقت ذکر و درود میں مشغول رہنا چاہتا ہوں، یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر وقت تسبیح لیے ذکر اللہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی جب نگاہ ہو جائے اللہ والوں کی تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر فرمایا کرتے تھے تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا کرتا تھا۔ وہ شخص عرض کرتا آپ کو بار بار عرض کرتا کہ حضور مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کچھ ذرہ مل جائے، تو آپ اس کو فرماتے ہیں تو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذرہ مل جائے، تو فرمایا بہت بڑی چیز مانگی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے لاڑ کے اندر عرض کر دیا حضور دے ہی دے بس۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی اللہ عز و جل جو یہ چاہتا ہے اس کو عطا فرما۔ اللہ کے نبی ہیں، دعا قبول ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اسی جگہ سے گزر فرما رہے تھے تو پوچھا وہ کہاں ہے وہ شخص؟ لوگوں نے عرض کی حضور جب سے آپ کی اس کی کوئی گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ یہ پہاڑوں کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہاں پہ وہ نکل گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی رستے کی طرف جب گئے تو دیکھا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا سب اس کا آسمان کی طرف ہے۔ کافی عرصے بعد گئے تھے، جگ کا وہیں پر ہی ہے۔ آپ اس کو آواز دیں او فلاں، کوئی بات نہیں سن سکتے۔ جہاز سے آواز آئی اے اللہ کے نبی آپ اس کو آواز دے رہے ہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو ذرہ ملنا تھا جو آپ نے دعا کی تو وہ تو مل گیا۔ اب حال یہ ہے اس کا آپ اس کو آروں سے چیر بھی ڈالیں تو اس کو خبر بھی نہ ہوگی، اس کو آروں سے چیر دیں تو خبر بھی نہ ہوگی، ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی۔ امیر علیہ السلام درس کرتے ہیں محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کا ذرہ عطا فرمائے، وہ ذرہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی کی بارگاہ میں جس نے جو درخواست پیش کی ہر ایک کو وہی ملا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جو واقعہ بیان کرنے والے آپ فرماتے ہیں میرے دل میں مختلف خیالات آتے رہے، میں ان میں فرق نہیں کر پاتا تھا کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کی حضور مجھے ایسی معرفت مل جائے کہ دلی ارادوں میں فرق کر سکوں، مجھے معلوم ہو جایا کرے کہ کون سا خیال اللہ کی طرف سے ہے کون سا خیال اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ میری عرضی سن کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اس سے میرے دل میں ایک نور چمکا،
آج تک وہ نور چمک رہا ہے اور اس کی برکت سے میں دلی ارادوں میں فرق کر لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسی نرالی شان عطا فرمائی. مانگنے والوں کی بھی کیا شان ہے. دیکھیے کیا کیا مانگا. ہم سے کوئی کہے نا ہاں بھی مانگ کیا مانگتا ہے، 10 مرلے کا پلاٹ دے دے گی. ڈیفینس میں ہمیں کوٹھی مل جائے. گاڑی کون سی چاہیے؟ کون سی سب سے مہنگی آج کل گاڑی؟ لینڈ کروزر V8 مل جائے ہمیں. یعنی کہ ہم اپنی سوچے نا. مجھے کوئی کہہ کہ ہاں جی کیا چاہیے، دنیا دار، میں اپنی بات نہیں، کوئی دنیا دار ہوں، اس نے کہنا یار ہمیں تو دنیا کا سامان مل جائے. مجھے کوئی پوچھے نا کیا چاہیے، میں کہوں گا میرے گھر والوں کو مدینے بھیج دو یار. مجھے اور میرے گھر والوں کو سمیت نا مدینے بھیج دو، کچھ نہیں چاہیے. ہاں جی صحیح بتا رہا ہوں. مجھے تو میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں. یہ کہنا رب کو ہوتا ہے، بندے کو کیا کہنا ہم نے. اور کسی نے کہا یار مبین بھائی کچھ چاہتا ہے، کوئی چاہیے تو بتاؤ. میں کہا مدینے جانا چاہتا ہوں. میں کہا واللہ میں یہاں سے گھر بھی جاؤں گا سیدھا مدینے نکل جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات، اللہ کے نیک بندوں کی جب بارگاہ میں جائیں، جیسے مزار بزرگوں کے مزار شریف پہ حاضری دیں، دنیا نہ مانگے وہاں سے. دنیا کبھی نہ مانگے. جب بھی مانگنی آخرت مانگے. ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم نیک ہو جائیں، ہماری بلا حساب مغفرت ہو جائے. یاد رکھیں دنیا میں وقت ہمارا مختصر ہے، جبکہ آخرت بہت بڑی ہے. آخرت کا معاملہ بہت زیادہ ہے، برزخی معاملات بہت زیادہ ہیں جن کی سہار ہمارے اندر نہیں. یہ کتنی دیر ہم یہاں پر دنیا میں رہیں گے. ایسا یہ تو کنفرم ہے. بچہ جو ہے 8 مہینے 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے. ایک میں روٹین میں عرض کر رہا ہوں، وہ کرنا کسی کا ابورشن بھی ہو جاتا، کسی کا کچھ ہو جاتا، کسی کا کچھ ہو جاتا. ویسے عموماً بچہ جو ہے 8-9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے. اس کو پتہ میں نے 8-9 مہینے بچے نے اس میں رہنا ہوتا ہے. ہمیں یہاں پر ہمیں نہیں پتا ہم کتنی دیر ہیں. کسی سے پوچھا جائے نا ہاں جی کتنی دیر کی زندگی ہے ہماری، وہ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے. اور میں شیئر کہتا ہوتا ہوں کہ میرے محبوب نے مجھے ملنے کا وعدہ کیا 5ویں دن. ہاں صاحب میرے محبوب نے مجھ سے وعدہ کیا ملنے کا 5ویں دن. اور کسی نے اس کو بتایا تو دنیا تو 4 دن کی ہوتی ہے. دنیا تو 4 دن کی ہے. ہم لمبی امیدیں باندھے رکھے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، پیارے محترم صاحب، وہ لمبی امیدیں نہیں باندھتے کبھی نہیں. ہم نے کبھی کتابوں میں پڑھا ہی نہیں، نہ ہم نے کسی استاد سے یہ سیکھا ہے کہ اللہ والے لمبی امیدیں باندھ کے رکھتے ہیں. نہیں، دنیا نہیں مانگتے، وہ آخرت مانگتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی نیک بندے اللہ والے جتنے بھی موجود تھے، ان سب نے، کسی نے قرآن کی تلاوت کا ذوق مانگا، کسی نے حدیث پاک کا ذوق مانگا، کسی نے کہا کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، کسی نے کہا مجھے جو ہے نا وہ آخرت کی جو ہے نا وہ نیکیاں نصیب ہو جائیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی مانگے گی، دیکھیں اللہ والوں سے جو مانگنا ہوتا ہے نا، اللہ والوں سے مانگنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. یہ حجی صاحبان بیٹھے ہیں، یعنی سارے کسی وقت اشارہ کرتا ہے، والے اشارہ کرتا. یہ آج عبدالشکور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آج عبدالشکور صاحب اپنے کسی چاہنے والے کے اوپر مہربان ہو جائیں اور اس کو کہیں جناب تینوں جو چاہیے وہ تو لے لے، جو چاہیے تو یہ وہ لے، روک ٹوک کوئی نہیں تجھے، جو دنیا کی چیز چاہیے وہ تجھے میں نے نا یہ ATM کارڈ دے دیا، جو مرضی کر اس میں. کیوں؟ اس کے اوپر مہربان ہو گئے. کیوں مہربان ہو گئے؟ اس نے ان کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. اب دنیاوی طور پر اگر کسی کی ہم خدمت کریں وہ ہمیں اتنا کچھ دے دیں. منسٹر ہے نا، منسٹر، وہ اس کو گاڑی دے دیتا ہے، وہ گرین نمبر پلیٹ والی، کوئی روکے گا تو بھائی صاحب؟ کوئی بھی نہیں روکتا. کیوں بتاؤ؟ سرکاری ہے. کیا ہے؟ اعداد میں جو کام ہے کہ نہیں؟ رب دی بھی سرکاری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ وہ ہیں اولیاء کرام، جن کے بارے میں فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. نہ ان کو دنیا میں کوئی ڈر ہے، نہ آخرت میں کوئی خوف نہیں. اور ان کو کیا، ان کی خاصیت کیا ہے؟ وہ متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. یاد رکھیں متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اولیاء کرام. ہم بار بار ہم نعرہ غوثیہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے لگا رہے ہیں ان کے پاس جو نمبر پلیٹ ہے نا وہ رب کی ہے. ان کے اوپر لیبل جو ہے نا وہ رب کا لیبل لگا، اولیاء اللہ. وہ محکمہ رب کا محکمہ ان کے پاس ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ان کو.
لیکن وہ بات یہ ہے کہ وہ دینے پر قادر ہیں، دیتے ہیں، دینے پر قادر ہیں، وہ دیتے ہیں اللہ کی اطاعت سے، کیونکہ اللہ نے ان کو دے دیا۔ اب مثال کے طور پہ حاجی صاحب مجھے حاجی صاحب پہ نواز ہے، یوں اس طرح کہہ دیں، اب میں بار بار تھوڑی پوچھوں گا حاجی صاحب یہ بھی لے لوں، حاجی صاحب یہ بھی لے لوں، حاجی صاحب کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، یہ تو میں نے کہا تھا کلہم تیرا ہی سب کچھ۔ جب رب نے دے دیا اور یہ کرام کا ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کیا ان کو یہ بھی ملا ہوا ہے، کیا ان کو غیر بھی ہے، کیا ان کو یہ بھی دے سکتے ہیں، کیا وہ بیٹا دے سکتے ہیں، کیا وہ یہ دے سکتے ہیں، اور سب کچھ دیتے ہیں وہ۔ جب رب نے ہر چیز دے دی ان کو تو سب کچھ دیتے ہیں یار۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے، بس یاد رکھیں اولیاء کرام کو شان یہ عطا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ تو یاد رکھیں پیارے محترم صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں خوف خدا مانگیں، عشق رسول مانگیں، ذکر و درود میں مشغول رہنے کی توفیق مانگیں، اور ہم دنیا کی سہولتیں نہ مانگیں، دنیا کی سہولتیں چند دن کی ہیں۔ پیارے محترم صاحب، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیرانی الزام پہ جو کرم فرمایا، جس نے جو مانگا عطا کیا۔ یہاں ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، دینے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، کیا بندہ بھی بندوں کو کچھ دے سکتا ہے؟ کیا بندہ بھی بندوں کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے؟ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ دیکھیے رازق یعنی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک۔ شام کو کما کے کون لے کر آتا ہے؟ آپ ہی کما کے جا رہے ہو نا، ہم خود ہی لے کے جا رہے ہیں نا، ابو جان لے کر آتے کما کے، یعنی کہ ہم لے کے جا رہے ہیں، کما کے کون لے کے جا رہے ہیں؟